یہ جلدی بتا دیتا ہوں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی نصیحتیں ہیں، میں مختصر پڑھوں گا بیچ بیچ میں، کیونکہ یہ ہے 11 صفحات جو بیان نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے اپنی طرف سے قید شرط لگا دی ہے کپڑوں کی، ورنہ دین میں بڑی آسانیاں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندیاں نہیں لگائیں، مگر ان ملاؤں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے کہ یہ پابندیاں عائد ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے، لباس کا معاملہ اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں کہ آدمی جو چاہے لباس پہنتا رہے۔ اس لباس کی وجہ سے اس کے دین پر، اس کے اخلاق پر، اس کی زندگی پر، اس کے طرز عمل پر کوئی اثر واقع نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا لباس لعنت ایسی۔ پینٹ شرٹ بچپن سے بچوں کو پہناتے ہیں۔ میں بیان کے ذریعے پوچھتا ہوں، خط کے ذریعے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بیٹے اور بیٹی کو پتا ہے آپ اس کو کیا پہنا رہے ہیں؟ انہوں نے ضد کی ہے کہ پینٹ شرٹ میں پہناؤ، لیکن پہناؤ، چست لباس پہناؤ، انہوں نے کہا ہے۔ آپ اپنا گندا شوق لیے ہوئے ہیں، آپ ان بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ 11 صفحات ہیں، اس یہود و نصارہ کا اثر پڑے گا بیٹے اور بیٹیوں پر۔ یہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں، تمہارا شوق نہیں ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، جس کی اولاد نہیں اس سے پوچھو۔ ایک ہی جگہ پر کچھ خواتین بچے کو شلوار قمیض ٹوپی اور بچیوں کو اسکارف کے ساتھ شلوار قمیض، اسی جگہ پینٹ شرٹ۔ باقی نیا آئے کوئی بچوں کو، اس کو آپ لوگ کو کہنا بھی نہیں ہماری بہو بیٹیوں کو، نہ ہم کسی کو کہتے ہیں، لیکن اپنے اولاد کو برباد کر رہے ہو بچپن سے یہود و نصارہ کا لباس میں۔ آگے سننا، میں تو حیران ہوں کیا کہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں اس کو۔ اب نفسیات اور سائنس کے ماہرین نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ انسان کے لباس کا اس کی زندگی پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے۔ ایک ہے ڈریس کوڈ، کالج، یونیورسٹی، دفتر کی جو بھی ہے وہ مجبوری ہے، اس کا آگے بھی لکھا ہے کیسا ہونا چاہیے۔ یہ محض ایک کپڑا نہیں ہے جو انسان نے اٹھا کر پہن لیا، بلکہ لباس انسان کے طرز فکر پر، اس کی سوچ پر، اس کی ذہنیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے لباس پہنتے وقت معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، جو اٹھایا گیا پہن لیا۔ آگے حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ملفوظ ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بیان میں نہیں پہنچتے کیونکہ ہم لباس بدل کے پھر آتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کیوں؟ ہم نے آپ سے کوئی سختی کی؟ آپ مجبوری پہنتے ہو یا کالج، یونیورسٹی اور دفتر کی وجہ سے پہنتے ہو؟ بزنس میں مجبوری نہیں چلتی، تو آپ یہاں آؤ نا بھائی، آپ ہمارے بھائی ہو۔ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، پینٹ ڈھیلی ہو، ٹخنا چھپانا حرام ہے، آگے پیچھے ستر چھپا ہوا ہو، ہم نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ ٹائٹ پہن کر کوئی آئے، آج تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہم نے ان کو کچھ کہا ہو، ثابت نہیں کر سکتا کوئی، بیان میں بتا دیتے ہیں۔ آج کل یہ دشمنان اسلام پیروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ظاہری لباس میں کیا رکھا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، اور ہمارا دل صاف ہے، اپنی دل کو خود ہی صاف کر رہے ہیں۔ ہماری نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے، سارا کام تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب اگر ذرا لباس یہود و نصارہ کا پہن لیا تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ دین ظاہر کا نام نہیں بلکہ باطن کا نام ہے۔ بیوقوف ہے ضرور، ظاہر اسمی باطنا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، ایسے سخت لفظ حضرت اتنے سخت لفظ نہیں بولتے، نہیں فرماتے ایسے جناب۔ یہ پھیلاؤ نا اس چیزوں کو، وہاں سے لے کر دوسرے دن کمپیوٹر سے لے کر یا ای میل کر دیں، یہ فیشن بن گئے ہیں یہ جملے۔ اچھا خوب یاد رکھیں، دین کے احکام روح پر بھی ہیں اور جسم پر بھی ہیں، باطن پر بھی ہیں، ظاہر پر بھی ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے ضرور ظاہر اسمی و باطنا۔ خوب یاد رکھیے، جب ظاہر خراب ہوتا ہے تو شیطان کا دھوکہ ہے کہ باطن ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اندر سے پھل سڑا ہوا نہیں ہے لیکن چھلکے پر کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، چھلکے پر اسی وقت خرابی ظاہر ہوتی ہے جب اندر خراب ہو۔ اسی طرح جس شخص کا ظاہر خراب ہے تو اس کے بعد علامت ہے کہ باطن میں بھی کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے، ورنہ ظاہر خراب ہوتا نہیں۔ بال، ایکشن وغیرہ سب یہ جناب، دینی کاموں میں بھی ظاہر مطلوب ہے جناب، دنیاوی کاموں میں بھی۔ دنیا کے سارے کام میں ظاہر بھی مطلوب ہے، باطن بھی مطلوب ہے۔ ایک بیچارہ دین ہی ایسا رہ گیا ہے جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کا باطن چاہیے، ظاہر نہیں۔ مثلا اب یہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، آپ فوراً خود سمجھ جائیں گے۔ شیخ الاسلام دامت برکات نے فرمایا مثلا دنیا کے اندر جب آپ مکان بناتے ہیں تو مکان کا ظاہر بھی صحیح ہو، باطن بھی صحیح ہو۔ یا ظاہر خرید کے اندر پلاسٹر اکاڑ دیا اور کھانے پینے کا اور بیٹھنے کا کوئی کام نہیں، تفصیل ہے، مجھے پتا ہے، میں نے اس میں کئی دفعہ پڑھ کے سنایا بھی ہے جناب۔ دوسرے نمبر پر جیسے گاڑی ہے، ایک اس کا باطن ایک ظاہر ہے، ظاہر میں ڈینٹ لگے ہوئے، باطن سے یہ خریدیں گے، اور انجن پھٹا ہوا ہے، ظاہر سے یہ تو خریدیں گے جناب۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے بنیاد کے اصول بتا دیے لباس کے۔ اے نبی، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور جو تمہارے لیے زینت کا سبب ہے، اور تقویٰ کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے جناب۔ اب سنیے، لباس کے 3 ہے۔ ایک صورت تو یہ کہ لباس اتنا چھوٹا ہو کہ لباس پہننے کے باوجود سطر کہتے ہیں شرم کی جگہ،
سطر کا کچھ حصہ رہ گیا ہو، جیسے چست اور باریک لباس پہننا، ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی، اسی طرح چست پینٹ بھی بننا ہے، سارے آزاد شرم کے نظر آتے ہیں، آپ کی مجبوری، آپ گھر جاؤ گے گلشن حدیث، آپ آ رہے ہو ٹاور سے، جاؤ گے گلشن حدیث، واپس آؤ گے پھر. تو جناب دوسری صورت یہ کہ اس کا لباس سے سطر کو چھپا لیا، لیکن وہ لباس اتنا باریک ہے اس سے اندر کا جسم جھلکتا ہے. دعائیں دو اللہ کے پیاروں کو. مناسبت یہ نہیں ہوتی کہ یہ عالم سے مناسبت نہیں ہے، نالائق ہے. بھائی اصلاح کے لیے میرا شیخ ہے، باقی ہمارے آنکھوں دل کے ٹھنڈک، ہمارے کوئی خبردار کہہ کے دکھائے کوئی کسی کے بارے میں، اللہ کا عاشق کا خاموش رہو. میرے شیخ نہیں ہے، میرے استاذ نہیں ہے، لیکن میرے استاذ ہیں، میرے محسن ہیں، ان کے احسانات ہیں ہماری امت پر، ہم لوگوں پر، اور رہتی دنیا تک احسانات رہیں گے ان کے. تفسیریں تو دیکھو کیسی کیسی ہیں، اردو میں، انگلش میں، تفسیر آسان، تفسیر دوسری. تیسری صورت یہ کہ لباس اتنا چست ہے کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار نظر آ رہا ہے، یہ بھی سطر کے خلاف ہے. آج کل کا ننگا پہنا ہوا، موجودہ دور کے فیشن نے لباس کے اصل مقصد ہی کو مجروح کر دیا. اس لیے آج کل مردوں اور عورتوں میں ایسے لباس رائج ہو گئے ہیں جن میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جسم کا کون سا حصہ کھل رہا ہے، کون سا ایسا ڈھکا ہوا ہے. مجھے حضرت کی باتیں بھی یاد آ رہی ہیں، لیکن وقت بھی دیکھ رہا ہوں. حالانکہ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں جو خواتین بہت باریک اور بہت چست لباس پہنتی ہے، لیگن وغیرہ، جس کی وجہ سے کپڑا پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ دوسروں کے سامنے نمایاں ہیں، ننگی ہیں. یہ ایسی خواتین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواتین لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور ایسا لباس رائج ہو گیا جو جسم کو چھپانے کی بجائے نمایاں کرتا ہے. خدا کے لیے ہم اس بات کو محسوس کریں اور اپنے اندر فکر پیدا کریں اور اپنے گھروں میں ایسے لباس پر پابندی عائد کریں جو اب ہم خاموش ہیں. پوتا اور پوتی پینٹ شرٹ پہنے ہم خاموش ہیں، ہم بھکاری ہیں تمہارے کیا؟ احساس ہی نہیں ہے کہ بچپن سے ان کو برباد کر رہے ہوں. کس عمر میں پھر ان کو پینٹ شرٹ چھوڑو گے بیٹی کا اور بیٹے کا؟ یہ تو ہم بچوں سے کیا کریں گے؟ ہم اس لیے بچوں سے تو وہی محبت ہوگی، لیکن دل پر غم ہوگا کہ بات مانتے ہی نہیں ہیں. بڑے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو برباد کیا ہوا ہے. ایک طرف تو اس گھر کی بات کرتا ہوں جس کے بڑے سے میں نے کہا آپ تو بائیکاٹ میں آگے ہیں، یہود و نصارے کے. لباس کون سا پہنایا ہوا ہے آپ نے؟ اتنا جوش میں آپ بائیکاٹ کر کے رات دن اس میں مصروف ہو کہ یہ پاکستان پروڈکٹ ہے، یہ پاکستان پروڈکٹ نہیں ہے، اور یہاں پر آپ فیل ہو گئے. آپ اپنی نافرمانی پہ جوتا لے کے دوڑاتے ہو. آگے آپ سنیں گے میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی لباس کے بارے میں. سنیں آگے. جناب خدا کے لیے ہم اس بات کو محسوس کریں، اپنے اندر فکر پیدا کریں، اپنے گھروں میں ایسا لباس کی پابندی عائد کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں احساس اور فکر پیدا کرے. آج کل عجیب مزاج بن گیا ہے، اپنی پسند ناپسند کا کوئی معیار نہیں، بس جو فیشن چل گیا وہ پسند ہے، اور جو چیز فیشن سے باہر گئی وہ ناپسند. مثلا غور سے سننا، ایک زمانے میں لمبی اور نیچی قمیض کا فیشن چل گیا، تب جس کو بھی دیکھو وہ بھی قمیض پہن رہا ہے، اس کے فضائل بیان کر رہا ہے. اور جب اونچی قمیض پہننے کا فیشن چل پڑا تب اونچی قمیض کی تعریف ہو رہی ہے اور اس کو پسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے. یہ فیشن کے تابع ہو کر خوبصورتی اور بدصورتی کا تعین صحیح نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جو چیز اچھی لگے اور اپنے خیال کو جو چیز اچھی خوبصورت لگے اس کو پہننے کی شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہے. معلوم تو کروں. بہرحال لباس کا پہلا مقصد بیان ہو گیا، وہ ہے سطر. عورت جو لباس چھپانے والا نہیں ہے تو یہ حقیقت میں وہ لباس ہی نہیں بلکہ وہ برہنگی ہے، ننگا پن ہے. لباس کا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ریشن، یعنی ہم نے اس لباس کو تمہارے لیے زینت کی چیز اور خوبصورتی کی چیز بنایا. لباس کے بارے میں شریعت نے جو تیسرا اصول بیان فرمایا وہ ہے یعنی ایسا لباس پہننا جس کو پہن کر انسان، بتاؤں آگے، انسان کسی غیر مسلم قوم کا فرد نظر نہ آئے. ایک مجموعہ ہے پینٹ شرٹ شلوار قمیص والے دبئی میں، بتاؤ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے؟ دکھاتا ہوں کون شیو کیا ہوا، بغیر شیو کیا ہوا، ساتھ میں کون ہے اس کی پہچان کرنے والا کہ شیو کیا ہوا مسلمان ہے یا کافر ہے. جناب کیا ان بڑوں نے محنت کی ہمارے لیے. جناب اس مقصد سے وہ لباس پہنے تاکہ میں ان جیسا ہو جاؤں، کافروں جیسا. اس کو شریعت میں تشبہ کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ کسی غیر مسلم قوم کی نکالی کی نیت سے کوئی لباس پہننا، اس سے قطع نظر کہ وہ چیز ہمیں پسند ہے یا نہیں، وہ اچھی ہے یا بری، لیکن چونکہ فلاں قوم کی نکالی کر رہے ہیں بس اس کی نکالی کے پیش نظر اس لباس کو اختیار کیا جا رہا ہے جس کو تشبہ کہا جاتا ہے. اب سنیے آپ، اس نکالی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یعنی جو شخص کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے، اس کی نکالی کرے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے تو انہی میں سے ہے. گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، گویا کہ یاد رکھنا اسی قوم کا ایک فرد ہے.
اس قوم کا ایک فرد ہے جو اللہ کا دشمن ہے، اس لیے یہ شخص انہی کا پسند کر رہا ہے، انہی سے محبت رکھتا ہے، انہی جیسا بننا چاہتا ہے، اب اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ بالوں کے اندر کیا پتہ چلتا ہے مسلمان کے بال ہیں یہ؟ جہاں ٹوپی ہٹاؤ تو پورا گچھا کر گرتا ہے، یہ سنت کے حساب سے بال ہے۔ ٹوپی پہن کر دکھاتے ہو کہ میں سنت کے حساب سے بال ہے، دھوکہ ہے یہ۔ اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ دل میں نہیں اتری سنت کا طریقہ۔ ٹوپیاں جو میرے تعلق والے ہیں، ٹوپیاں ہٹاتا ہوں جو سب نہیں، کچھ جو نئے نئے اتنا بڑا یار، میں نے کہا بھائی دھوکہ نہیں دو بھائی، آپ ویسے رات کو رہے ہم کچھ نہیں کہیں گے، رات سے آگے بڑھے تو آپ کو بال صحیح کرنا پڑیں گے۔ خوش ہوتے ہیں اساتذہ کو دھوکہ دے کر۔ جناب تشبہ کے بارے میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تشبہ کب پیدا ہوتی ہے، کب اس کی ممانعت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی ایسے کام میں دوسری قوم کی نقالی کرنا جو فی نفسی برا کام ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے، ایسا کام میں نقالی تو حرام ہے۔ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں حرام ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کام جیسے باہر ملکوں کا ہے کیوں پہنتے ہیں جناب۔ دوسری بات یہ کہ وہ کام اگرچہ فی نفسی تو برا نہیں بلکہ مباح ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ نہیں، غیر موقدہ نہیں، مستحب نہیں، مباح ہے بس جناب۔ بلکہ یہ شخص اس غرض سے وہ کام کر رہا ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں اور دیکھنے میں ان جیسا لگوں اور اہتمام کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورت میں مباح کام بھی حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔